السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج میں جو انٹرویو کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اسپیشل انٹرویو ہے، اور یہ وہ انٹرویو ہے کہ جو کرتے ہوئے میں خود فخر محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے ایک انتہائی خطرناک پائلٹ۔ ان کی ڈیٹیلز جب آپ جانیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو کتنا سرو کیا ہے۔ ان کے لیے ہمارے پاس کوسچنز کا ایک ڈھیر ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو مارکا ہوا انڈیا اور پاکستان کا، اس سے پہلے پاکستان کیا کر رہا تھا، اس مارکے کے دوران پاکستان نے کیا کیا، یہ جنگ کیسے جیتی، اور اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب۔ ارشد ملک صاحب کا جو انٹروڈکشن ہے یہ بہت وائڈ ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ کیا کیا ہیں تو یقین مانے شاید آدھا پروگرام اس میں گزر جائے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مختصر سا تعارف آپ کو بتاؤں کہ یہ فارمر وائس چیف آف پاکستان ایئر فورس ہے، وائس چیف۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا انٹروڈکشن ہے جو کہ میں کہتا ہوں شاید اس سے بھی بڑا ہو جائے گا، میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ JF-17 تھنڈر جس نے S-400 انڈیا کا اڑا دیا تھا، اسے بنانے والے ارشد ملک صاحب تھے۔ تو ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے تو آپ کا دے دیا، لیکن تھوڑا سا کچھ اپنے بارے میں آپ خود بھی بتائیے کہ پاکستان ایئر فورس کو آپ نے کیسے کیسے سرو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی گڈ ٹو بی ود یو۔ آپ کا میں نے جو آپ سے بات بھی ہوئی، آپ کا ماشاءاللہ جذبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جذبے کو مزید تقویت دے، اور ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے۔ میرا نام ارشد ملک ہے، اور میں بالکل خطرناک آدمی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام دیا، جو سونپا، ہم نے اس کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ ایئر فورس کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین میں JF-17 پروڈکشن اور ڈیزائننگ ٹیم جو چائنا میں ہماری مسلسل رہتی ہے، میں اس میں سے ان کا ٹیم لیڈر تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں آ کے پھر ہماری ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہوتی ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا اور میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو میں جو چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے JF-17 پروگرام کا، سو میں 1.5 سال وہ بھی رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں چیئرمین تھا۔ تو کامرا وہ جگہ ہے جہاں پہ الحمدللہ ہم نے JF-17 کی کو پروڈکشن مکمل کی۔ اچھا۔ اور اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم نے وہاں سے ایکسپورٹس بھی کیے، اللہ نے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آج کل میں الحمدللہ اگین اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں فلسطین کے بچوں کے لیے اور غزہ کے لوگوں کے لیے میں والنٹیرلی الخدمت فاؤنڈیشن میں وائس پریزیڈنٹ۔ اچھا۔ پھر ہماری ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسرز کی ایک ایسوسیشن ہے، راشد میموریل ویلفیئر ایسوسیشن۔ سندھ میں ہمارا راشد آباد کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ابھی ثوابی میں ہم MM عالم صاحب کے نام سے MM عالم کا عالم آباد کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ دا نورانی فاؤنڈیشن کے تحت ہم یہاں پہ اسکولوں کا ایک نیٹ ورک بچھانے کی کوشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ میں اب والنٹیرلی یہ کام پاکستان کی خدمت اب مسلسل کر رہے ہیں۔ ٹائم ٹو پے بیک۔ سر اس کے لیے ہم آپ کو سیلیوٹ کر سکتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب سر میرے خیال ڈسکشن اپنی شروع کرتے ہیں یہ پورے سینیریو کے حوالے سے۔ ایک چیز تو مجھے یہ بتائیے گا آپ سر کہ پاکستان ایئر فورس جب یہ 6 اور 7 کا واقعہ ہوا ہے، جب یہ انہوں نے اٹیک کیا انڈیا نے، اس وقت انڈین ایئر فورس تو تیار تھی کہ ظاہری بات ہے وہ اٹیکنگ پوزیشنز میں تھے اور وہ آ رہے تھے ہماری طرف، لیکن پاکستان ایئر فورس نے اچانک ایسا جواب دیا کہ ان کے 6-7 طیارے گر جاتے ہیں، اور انہیں مطلب کیا ان کی تیاری پوری نہیں تھی یا ہم پہلے سے تیار بیٹھے تھے، یہ ہوا کیا تھا؟ فاروق بھائی تھوڑا سا آپ کی اجازت سے میں اس کو ڈیٹیل کوسچن کا جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی ایئر فورس ہو، آرمی ہو، نیوی ہو، اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس کی ایک ہائپوتھیسائز کرتے ہیں آپ اینمی کو، اور اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ پھر آپ اس کے جو ٹارگیٹنگ فلاسفی کرتے ہیں، پھر ٹارگیٹنگ میتھڈولوجی بناتے ہیں، پھر آپ اپنا مشن ڈیفائن کرتے ہیں، ویژن ڈیفائن کرتے ہیں، پھر آپ اپنا ڈاکٹرین ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم سکسیسو لیڈرشپ جو تھی وہ یہ ڈاکٹرین کو امپروو کرتی رہی۔ ایک بات الحمدللہ جو پاکستان ایئر فورس کی جو اس کو ممتاز کرتی رہی آج تک دنیا میں، وہ یہ تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس کی جو سکسیسو لیڈرشپ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی نیچے نہیں رکھا یا لیول پہ نہیں رکھا، جو ماڈرن اور ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی اس کو پریفر کیا۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہم نے امریکن کو آپٹ کیا، اس کے پولیٹیکل ریزن جو بھی تھے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم نے وہاں پہ F-86 جہاز لے کے آئے جس نے 65 میں انڈیا کو عبرتناک شکست دی، ہم نے ریکارڈ قائم کیے۔ پھر ہم نے الحمدللہ اس وقت اسٹار فائٹر ایک جہاز تھا F-104، وہ لے کے آئے جو کہ ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ تھا۔
پھر ہم نے میراج ایئر کرافٹ انڈکٹ کیے جو کہ اگین جس کا بہت نام ہے اور آج تک اس کی ماڈیفائڈ ورژنس چل رہی ہیں. پھر ہم نے الحمدللہ ہمیں جب ہمیں افغانستان میں موقع ملا تو ہم نے پھر F-16 لیے. تو اگر آپ اس سارے, یہ میں صرف جہازوں کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح اگر آپ دوسرے ایسٹس کی بات کریں یا ڈیفنس ریڈارز کی بات کریں یا میسائلس کی بات کریں تو الحمدللہ ہم نے اپنا تھریش ہولڈ جو تھا ہمیشہ اوپر رکھا. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, پھر ہم جب چائنا کی طرف گئے تو ہم نے چائنا سے مکس سیریز لی. پھر اس مکس سیریز کو ہم امپروو کرتے چلے گئے. مکس 15 آیا, مگ 19 آیا, مگ 21 آیا, پھر مگ 21 کی اپر ورژن آئی. پھر ایک دور ایسا آیا جب ہم پہ سینکشنز لگ گئیں. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی تھی جب ہم پہ سینکشنز لگی. پھر ہم تھوڑا سا انڈیجنائزیشن کی طرف آئے. پھر ہم نے جو ایگزسٹنگ فلیٹ تھا اس کو اپ گریڈ کیا. اسی وقت ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں اپنا جہاز بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ وہ وقت تھا جب اس اپنے جہاز کو ہم نے کنسیو کیا, اور کنسیو یہ کیا تھا کہ چونکہ اس وقت ہماری صلاحیت نہیں تھی, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, سو ہم نے چائنا کی مدد لی اور چائنا کے مل کے ہم نے ایک جہاز بنانے کی کوشش کی جس کا نام جوائنٹ فائٹر کا نام دیا گیا, JF-17 کا. یہ جو جہاز کنسیو ہوا تھا یہ ایک بالکل جنریشن 2.5 جہاز تھا تاکہ ہم میکسیمم جہاز یہ لیں اور اپنے لڑکوں کو اس پہ ٹریننگ دے سکیں. اوکے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے 50 کی سیریز میں 3 بلاک آج تک ڈیفائن کیے. بلاک 1 JF-17, بلاک 2, بلاک 3, اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو بلاک 3 ہے JF-17 کا, اٹ از crossing from 2.5 has gone to 3.5 ماشاءاللہ. اوکے, ماشاءاللہ. So that means آپ کی انوویشن, انڈیجنائزیشن اور آپ کی پروڈکشن کیپیبلٹی آپ نے ادھر رکھی. اس کی سافٹ ویئر, اس کی ریڈارز, اس کی انٹیگریشن, وہ ساری الحمدللہ کامرا میں ہوتی ہے. 58% پارٹ پاکستان میں بنتے ہیں, البتہ 100% جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے. سو یہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر آپ نے میراج اپ گریڈ کیے, F-16 آپ بلاک امپروو کرتے چلے گئے. سو 2019 تک ہم پہنچ گئے. 2019 کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی. 2019 پہ جب ہم پہ انڈیا نے جارحیت کا مظاہرہ کیا تو اب تک ہماری جو ایک ڈاکٹرین تھی یا ہمارا جو پالیسی تھی وہ تھا ڈیفینسو آفینسو. اوکے. یعنی وی ول ناٹ گو فار آفینسو, وی وڈ لائک ٹو اسٹے ڈیفینسو بیکاز پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ امن کی رہی. ہم کسی جارحیت کے کبھی بھی فیور میں نہیں تھے. لیکن جب ہم پہ پراکسی وار ہونا شروع ہو گئی, جب 2019 کا اٹیک ہوا, آئی تھنک دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ 2019 سے لے کے آج تک ہم نے تقریباً 19 نئی انڈکشن پلان کی. اچھا. اور وہ نئی انڈکشن جو تھی اس میں مینڈ ایئر کرافٹ, ان مینڈ ایئر کرافٹ, ایئر ڈیفینس, الیکٹرانک وارفیئر, اسپیس وارفیئر, یہ 5 بڑے ڈومینس تھے جس پہ ہم نے کام کیا. اوکے. اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑا امپروومنٹ آنی شروع ہوئی, وہ آنی شروع ہوئی انڈیجنائزیشن کی. ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ دنیا میں آپ کسی سے ٹیکنالوجی لے لیں, آپ کسی کی طرف چلے جائیں, جب تک آپ اپنے ہاتھ میں صلاحیت نہیں رکھیں گے, جب تک آپ کے اپنے بچے اپنی چیزوں کو ٹویک نہیں کر پائیں گے, جب تک ان کے اوپر دسترس نہیں حاصل کریں گے, کوئی بندہ آپ کو ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی نہیں دیتا. اگر آپ کو ایکسپورٹ ورژن ملتی ہے, ایک ماڈل وہ نیچے آپ کو دیتے ہیں, اور جو ٹاپ آف دا لائن ماڈل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں دیتے. بالکل صحیح. سو اس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو تیار کیا. لیکن یہ تو تھا صرف ایسٹس میں. جو سب سے بڑی بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, اور جس کے لیے کریڈٹ دینا چاہیے اپنی لیڈرشپ کو, ہم نے ان ساری چیزوں کو انڈکٹ کر کے پھر ہم نے ان کو ہارمونائز کرنا شروع کیا, انٹیگریٹ کرنا شروع کیا, فیوز کرنا شروع کیا. اور فیوز بھی اس طرح کرنا شروع کیا کہ ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم رافیل لینا چاہتے تھے, ہمیں رافیل نہیں دیا گیا, ہمیں ایویلویشن نہیں کرنے دی گئی. اوکے. ہم کچھ ریڈارز لینا چاہتے تھے, لیکن ہندوستان اپنے آپ کو اتنا بڑا مانسٹر بنا چکا تھا بیکاز اکنامکلی ساؤنڈ ہو چکا تھا, اس کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی, اس کا ڈائسپورا بہت اچھی پوزیشن پہ تھا. ہم جب فرانس اور امریکہ جاتے تھے, بلکہ خاص طور پہ امریکہ جاتے تھے, تو جب ہم پینٹاگون میں یا کسی اور جگہ ڈسکشن کے لیے جاتے تھے, ان کے کانگریس مین سے, آپ یقین کریں ان کے اسٹافرز سارے پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے.
No Okay. doubt. میں اس پہ کوئی وہ ہماری کمزوریاں ہیں, ہمیں ان کمزوریوں کو بھی آئندہ جا کے ایڈریس کرنا ہے. سو جب ہم نے یہ دیکھا تو اب ہم نے کہا کہ انڈیجنائزیشن جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو ٹیکنالوجی پہ کنٹرول نہیں آئے گا, آپ ٹیکنالوجی کو اپنے لحاظ سے استعمال نہیں کر پائیں گے. یہاں تک پاکستان کے ساتھ بائسنس ہوئی کہ امریکہ میں ایک ٹاپ آف دا لائن ایریل ایکسائز ہوتی ہے جس کو ریڈ فلیگ اور گرین فلیگ کہتے ہیں. بدقسمتی سے پہلے ہم جاتے تھے, ہندوستان کے زیر اثر ہونے کی